پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں گے۔ یہ ڈر ان کے پاؤں کی زنجیر نہیں بنے گا کہ میرے بچوں کو کون دیکھے گا۔ تو یتیم بچوں کے مستقبل کو محفوظ کرنا یہ بھی ایک مشنری امت بننے کے لیے ضروری ہے۔ یہ صرف ایک چیریٹی کا کام نہیں ہے، کسی یتیم بچے کی کفالت کرنا، بلکہ ایک یتیم بچے کا گارجین بن جانا یہ امت کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے میں معاون ہوتا ہے۔ اور یہاں تک فرما دیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے جن یتیم بچوں کی تم سپورٹ کرنا چاہتے ہو، اگر ان کی ماں کو تم بیوی بنا کر اپنے گھر میں لے آؤ تو بہت اچھی طرح نگرانی ہو پائے گی ان بچوں کی، اس لیے کہ ایک ماں اپنے بچوں کی جس طرح دیکھ بھال کر سکتی ہے تم اکیلے نہیں کر سکتے۔ تو اس وجہ سے تم ایک سے زیادہ نکاح کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا کہ اس کی اجازت اس شرط پر ہم دے رہے ہیں کہ تم وہ دوسری اور تیسری بیوی کے ساتھ بھی برابر کا سلوک کرو گے، یہ شرط ہے۔ وَإِن لَمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر تم نہیں کر سکو تو ایک ہی پر اکتفا کرنا۔ کیا کریں، میں سخت تکلیف کا اظہار کرتا ہوں، کن بلندیوں پر ہے اسلام کی رہنمائی، کن عجیب و غریب مقاصد کے لیے ایک سے زیادہ شادی کی اجازت دی گئی، اس کا کیا بیک گراؤنڈ تھا، دوسرے اور اخلاقی اور قانونی بھی اس کے اسباب ہیں، لیکن ان کو قرآن نے ذکر نہیں کیا۔ قرآن مجید نے جو ذکر کیا ہے مثنیٰ و ثلاث و رباع، عام طور سے غیر حافظ مولویوں کو بھی یہ آیت پکی یاد رہتی۔ جیسے کہتے ہیں کہ میٹھا کھانا سنت ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اللہ کے رسول کے سامنے کئی ڈشیں ہوتی تھیں، کچھ مسالے دار، کچھ نمکین، کچھ میٹھی، بہت سی ڈشیں ہوتی تھیں حضور کے سامنے، اس میں سے آپ کو مٹھائی بہت پسند تھی۔ حضور کی سنت تہجد نہیں یاد ہے، پیٹ پر پتھر باندھنا بھی نہیں یاد ہے، طائف میں پتھر کھانا بھی نہیں یاد ہے، کوئی سنت یاد نہیں، نکاح اور حلوہ۔ ہمارے مسلمان اسلام کی صورت مست کرنے کے لیے ہمارے نان مسلم بھائیوں کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آرام کیجئے، مسلمان خود کافی ہے اسلام کا حلیہ بگاڑنے کے لیے، آپ کیوں زحمت کر رہے ہیں؟ آپ کو خدا نے ایک ملک میں پاور دیا ہے، مزے اڑائیے، کچھ دوسرے کام کیجئے، ضروری یا غیر ضروری، یہ کام تو ہم لوگ کر رہے ہیں نا آپ کی طرف سے، ہم بہت ہی وفادار لوگ ہیں۔ سورت جہاں سے شروع ہوئی تھی اس میں یتیم بچوں کا تذکرہ تھا، اب یہاں پر آ کر وہی موضوع واپس آتا ہے، اور یتیم بچیوں کی میراث، ان کا حصہ، یتیم بچیوں کے مرحوم باپ نے جو چیز چھوڑی اس میں سے ان کی بچیوں کو کس طرح حصہ دیا جائے، ان کی شادی پر کہاں سے خرچ کیا جائے، ان کا مہر اور دوسرے حقوق کے بارے میں بہت ہی شاندار اور بڑی واضح ہدایات ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی آیا
اور اللہ نے اس کو بھی یہاں بیان فرمایا کہ بھائی اگر کوئی ایسا مرحلہ گھر میں پیش آتا ہے کہ عورت یہ کہتی ہے کہ آپ کو دوسری سے نکاح کرنے کی بالکل میری طرف سے اجازت ہے اور میں بالکل راضی ہوں، آپ میرے حقوق ادا نہ کریں اور پھر بھی دوسرا نکاح کرنا چاہیں، میں اس پر راضی ہوں، تو اس بات کو شوہر کو قبول کرنا چاہیے۔ عورت اتنی بڑی ایثار کر رہی، قربانی دے رہی اور یہ کہہ رہی ہے کہ میں تیار ہوں اس کے لیے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مجھے چھوڑیں پھر دوسری شادی کریں۔ اگر میں اپنے حقوق سے وڈرا کر لوں اور آپ اسی کے حقوق ادا کریں، میں اس کے لیے راضی ہوں۔ تو اگر کوئی عورت یہ پیشکش کرتی ہے تو اسلام مردوں کو حکم دے رہا ہے، قرآن، کہ اس پیشکش کو قبول کرو۔ اور یہ بھی صاف صاف کہہ دیا کہ دیکھو تم دو بیویوں کے ساتھ پورا انصاف کر نہیں پاؤ گے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، کر نہیں پاؤ گے تم۔ لیکن ہم قانونی طور پر اس کو ممنوع قرار نہیں دے رہے۔ کیا اسلام کا حسن ہے! ایک طرف اسلام یہ کہتا ہے کہ تم دو بیویوں کے ساتھ برابر کا سلوک نہیں کر پاؤ گے، تو اسلام اس کو بین کیوں نہیں کر دیتا؟ اس کو ناجائز کیوں نہیں کر دیتا؟ جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں، کیونکہ اسلام ایک آنکھ نہیں رکھتا، وہ دوسرے تمام پہلوؤں پر نظر رکھتا ہے۔ تو ایسے بہت سی صورتحال ہو سکتی ہے جہاں اس گھر کی اور معاشرے کی بھلائی دوسری شادی ہی میں ہو، تو دروازہ کھلا رکھنا چاہتا ہے لیکن ایک ریڈ لائٹ جلا دیتا ہے، ایک کوشن دکھا دیتا ہے کہ تم اس میں قدم تو رکھنے جا رہے ہو مگر ہم بتائے دے رہے ہیں کہ تم۔ لہٰذا بہت سے لوگ جو مجھ سے دوسری شادی کے بارے میں مشورے کرتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ پہلے ہی سے ایک تحریر لکھ کر تیار رکھو کہ دوستو میرا انجام دیکھ لو اور جو غلطی میں نے کی ہے وہ مت کرنا۔ یہ اپنے دروازے پر بہت بولڈ لیٹرز میں لٹکا کے رکھو تاکہ میں اس کا اعلان کروں کہ لوگ جائیں اور اس مزار پر پھول چڑھائے جس کے اندر تم دفن ہو، اور وہ غلطی نہ کریں جو تم نے کی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ تو بہت مایوس ہو رہے ہوں گے، لیکن چونکہ میرے اس درس کو خواتین بھی سن رہی ہیں تو ان کی دعائیں مجھے تلافی کر دیں گی آپ کی ناراضگی، وہ بہت خوش ہوں گے کہ بھائی یہ صحیح بات ہے۔ دوسری اور یہ اس کی کلپ وہ چلائیں گی اتنے حصے کی کہ دوسری شادی کی غلطی مت کرنا، یہ وائرل ہوگی آج سحری سے پہلے، اور تم کو بھی اس حماقت سے بچانے کی دعا کرتا ہوں۔ ایک ہی کو سنبھالتے ہوئے جوانی میں آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے آج کل۔